پڑھیں، اور جمعہ کا بھی یہی حکم ہے۔ اذان ہو جائے تو کیا کھانا روک دینا چاہیے؟ کھانا کھاتے وقت اگر اذان شروع ہو جائے تو کیا کھانا اذان کے ختم ہونے تک مؤخر کر دینا چاہیے یا نہیں؟ لطیف الرحمان صاحب نے ہنگو سے پوچھا ہے۔ دیکھیں، کھانا کھاتے ہوئے اذان شروع ہو جائے تو کنٹینیو رکھیں، آپ کھانے کو چھوڑیں نہیں، کیونکہ کھانا چھوڑنے سے نقصان ہوتا ہے، پھر بعد میں دوبارہ شروع کریں گے بھوک ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بس اتنا اہتمام کر لیں کہ اذان کے وقت باتیں نہ کریں، چپ خاموش رہیں، یعنی چپ کر کے سن لیں اذان کو۔ آج کل اذان کے وقت شور شرابہ لوگ بہت کر رہے ہوتے ہیں، چپ ہی نہیں ہوتے سارا دن، تو کھانا روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق کے باوجود ساتھ رہیں تو رشتہ دار کیا کریں؟ اگر میاں نے لکھی ہوئی طلاق پر دستخط کر دیے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اگر ہاں تو پھر بھی دونوں ساتھ رہتے ہیں تو کیا ان سے ملنا جلنا درست ہے؟ ابو محمد ملتان سے۔ دیکھیے، اگر شوہر نے ڈیورس پیپر پہ سائن کر دیے اور کوئی زبردستی مار پیٹ کے سائن بھی نہیں کرائے گئے، اس نے خود سے کر دیے ہیں، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر زبان سے طلاق دی ہے تو بے شک مار پیٹ کے بھی دلوائی گئی ہے تو بھی ہو جاتی ہے، لیکن زبردستی ریٹن طلاق نہیں ہوتی۔ تو شوہر نے اگر ریٹن طلاق دے دی ہے تو طلاق واقع ہو گئی ہے۔ ایک طلاق لکھی ہوئی تھی تو ایک طلاق ہو جائے گی، 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھیں تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب اگر ایک طلاق ہے تو ظاہر ہے میاں بیوی میں رجوع کا اختیار ہے، تو وہ ساتھ رہ رہے ہیں تو امید ہے کہ رجوع کر لیا ہوگا۔ لیکن اگر 3 طلاقوں پہ سائن کی ہیں تو پھر ان دونوں کے لیے ساتھ رہنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کے مترادف ہے، بالکل رہنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر پھر بھی یہ ساتھ رہ رہے ہیں تو رشتہ داروں پر واجب ہے کہ ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو اپنے گھر آنے سے منع کریں، ورنہ وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ آج یہ چیز ہماری سوسائٹی کا حصہ بنتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر قانون کی ویلیو ہے، خدائی قانون کی ویلیو ہمارے سوسائٹی میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طلاق کے احکام بیان کر کے یہ بتایا کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے احکامات کو کھیل تماشا نہ بناؤ، اس کو سیریس لو۔ تو اگر مرد نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بس ختم ہو گیا معاملہ۔ اب وہ ساتھ رہ رہے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث سے فتویٰ لے کے رہ رہے ہوں یا کہیں سے بھی فتویٰ لے کے رہ رہے ہوں، تو اس فتوے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ اگر تیسری طلاق دی ہے تو عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو اس میں قرآن نے کوئی فرق نہیں بیان کیا کہ ایک مجلس میں دی ہے، الگ الگ مجلس میں دی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سورہ طلاق میں اللہ نے اس بات کو ناجائز قرار دیا کہ اکٹھی 3 طلاق مت دو، اور ناجائز بھی اسی لیے قرار دیا، قرآن میں اس کی وجہ بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ اکٹھی طلاق دینے میں تمہارے لیے کمپرومائز کا راستہ ختم ہو جائے گا، تمہیں ندامت ہوگی، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن اور بخاری کی احادیث اور مسلم کی احادیث بہت واضح ہیں، پھر صحابہ کے فتاویٰ، کوئی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے کہ کسی نے 3 طلاقوں کو اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو۔ تو اس میں اہل حدیث کا فتویٰ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بالکل تحریف ہے یہ اسلام میں۔ اور حلال و حرام کے مسئلے میں اتنی بڑی جرت کر لینا، اہل حدیث علماء کو بھی میں بار بار کہتا ہوں، ہم ان کے احترام کے باوجود کہ طلاق کے مسئلے میں خدا را اللہ کا خوف کریں۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی مسئلے میں ابہام ہے تو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اس سلسلے میں۔ لیکن اس جرت کے ساتھ آپ لوگوں نے جس طرح سے ایک حرام کو حلال کر دیا ہے، وہ حرام جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا تھا، اس کو جس طرح سے آپ نے حلال کر دیا، بہت دلیری کی بات ہے، اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل بھی لگا دیا۔ تو غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی اس مسئلے میں، اور سب اسی غلطی کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے تو کتنی جگہ قرآن میں بتایا کہ جب طلاق کے مسائل میں خاص طور پر کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ تو یہ بڑا مذاق بن گیا ہے، 3 طلاق کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اور لوگ اٹھ کے کہیں سے بھی کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے آتے ہیں، اور پھر وہ جب ان اہل حدیث عالم سے بات کی جائے تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ فوراً کسی اور موضوع کو چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیوبندیت پہ بات کرو، پتہ نہیں فلانے موضوع پہ بات کرو، کبھی آتے ہیں تقلید کے موضوع پر بات کرو، تو وہ ٹاپک کو اکثر یہاں پر چینج کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جرت اور دلیری کی بات ہے اس مسئلے میں ایک، اور یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا صحیح مسلم کی کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، ایسی حدیث تو وہاں بھی ہے، متع کے بارے میں بھی ہے کہ نبی کے دور میں ہم متع کرتے تھے، حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے۔ تو صرف ایک حدیث سامنے آ جانے سے بات نہیں بنتی ہے، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے، صحابہ اس کا کیا مطلب سمجھتے تھے، ائمہ اربعہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہے۔ تو آپ جو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں وہ مطلب ہے نہیں، اس پہ تو بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عمر نے
کس جرت کے ساتھ حرام کو حلال کر دیا ایسا، یا حلال کو حرام کر دیا، یہ ممکن نہیں ہے حضرت عمر سے. تو اس لیے 3 طلاقوں کے بعد اگر کوئی بھی اہل حدیث سے فتویٰ لا کے رکھتا ہے تو وہ بیوی حلال نہیں ہوگی، زنا ہی کا گناہ ملے گا. اور یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کورٹ بھی فیصلہ کر دے نا، عدالت بھی فیصلہ کر دے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلے جب کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے تو اختلافی مسائل میں کورٹ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. لیکن یہاں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کورٹ بھی 3 طلاق کے ایک ہونے کا فیصلہ کر دے گی تو وہ فیصلہ بھی کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اگر کسی نے اہل حدیث سے فتویٰ لے کے رہ رہے ساتھ تو رشتہ داروں پر لازم ہے ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو گھر میں آنے سے منع کریں، بولیں آپ میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں آیا کریں. ہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو میاں بیوی نہیں مانیں گے، آپ الگ ہو جائیں. اگر ایسا نہ کیا تو اسلامی احکام کی ویلیو ختم ہوتی چلی جائے گی اور یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو دنیا میں انسان بڑے آرام سے زندگی گزار لیتا ہے، ایک عدالت آخرت میں بھی ہے، قیامت کے دن بھی ہے. اللہ کے لیے جہاں محبت کرنا اسلام کا حکم ہے وہاں اللہ کے لیے نفرت کرنا بھی اسلام کا حکم ہے. خوب سمجھ لیں، صرف محبت ہی محبت نہیں ہے اسلام میں، یک طرفہ. دیکھیں جب آپ سے کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی محبت کی وجہ سے آپ بہت سو سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی نفرت کی وجہ سے آپ کو بعض لوگوں سے نفرت بھی کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ واضح ہے کہ محبت جبھی کامل ہوتی ہے کہ جب محبوب کے دشمنوں سے دشمنی ہو. تو جو اس طرح سے اللہ کے حکام کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں، وہ وہاں سے فتویٰ لا رہا ہے، وہ ادھر سے فتویٰ لا رہا ہے، وہ ادھر سے کوئی سعودیہ سے فتویٰ لا رہا ہے، کوئی فلانی جگہ سے فتویٰ لے کر آ رہے ہیں، تو ایک تماشا بنا لیا بالکل طلاق کے مسائل کو. تو ایسی صورت میں جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا بائیکاٹ کریں، ان سے بولیں آپ بہت اچھے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی ذاتی نفرت نہیں ہے، لیکن ایز اے میاں بیوی چونکہ آپ رہ رہے ہو تو آپ رہتے رہو، آپ کی جنت آپ کی جہنم آپ جانو. ہمارے گھر آپ لوگ میاں بیوی بن کے تشریف نہ لائیں. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے طور پر تو شاید ہم ایکسیپٹ کر لیں، وہ بھی ایکسیپٹ نہ کریں، گناہ تو وہ بھی ہے، لیکن کم از کم اس پہ حلال کا لیبل تو نہیں لگا ہوگا نا. جہاں دنیا میں بہت سے لوگ زنا کر رہے ہیں تو ہم مان لیں گے آپ بھی زنا کرتے ہیں، آپ کے ناجائز تعلقات ہیں، لیکن اس حرام پر حلال کا لیبل نہ لگایا جائے، یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کوئی بھی 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی کو رکھے تو ان پر تو اللہ کا غضب آئے گا، ان لوگوں پر بھی اللہ کا غضب آئے گا جنہوں نے ان کو ایز اے میاں بیوی ایکسیپٹ کر لیا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کو کہیں ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کے کہیں جاننے والوں میں جو ہے وہ خاتون نے کورٹ سے خلا لے لیا، عدالت سے خلا. تو میرے پاس مسئلہ آیا، میں نے کہا یہ تو خلا صحیح نہیں ہے، شوہر میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کی بیس پر اس کو خلا کو شریعت کے طور پہ معتبر مانا جائے. تو اس شوہر نے فتویٰ بھی لے لیا دارالعلوم کرنگی سے، جامعہ الرشید سے، بنوری ٹاؤن سے، ہر جگہ سے فتویٰ یہ آیا کہ یہ خلا کالعدم ہے. تو وہ میاں بیوی میرے گھر آنا چاہتے تھے، اس خاتون نے پھر کہیں اور شادی کر لی، تو میں نے ان کو منع کر دیا. میں نے کہا یہ شادی کالعدم ہے شریعت میں، تو یہ خاتون اس جعلی شوہر کے ساتھ میرے گھر میں نہیں آئے کم از کم، کیونکہ مجھ پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ بوائے فرینڈ ہے تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے کہ چلو جی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا حرام رشتہ ہے تو ہم سمجھا دیں گے کہ اس کو جو ہے یہ ختم کرو، لیکن میاں نہیں ماننے کے لیے ہم تیار اس کو، جب تک کہ شرعی طور پر پہلے شوہر سے طلاق شرعی طور پہ ثابت نہ ہو جائے. تو عدالتوں نے تو ایک تماشا بنا لیا ہے، جو بھی عورت اٹھ کے چلی جائے خلا کی ڈگری پکڑا دی جاتی ہے، طلاق کی وہ پکڑا دی جاتی ہے. تو جج جو بھی ایسا کام کرے نا اس کو بولا کریں کہ جج صاحب آپ اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتے ہیں، کسی اور کی بیوی کو طلاق دینے کا آپ کے پاس سرے سے کوئی رائٹ نہیں ہے. تو اس معاملات میں آپ تھوڑا مردوں کو یا خاندان والوں کو غیرت دکھانی چاہیے. اتنی محبتیں کہ ہر ایک کو گلے سے لگا لو، چاہے اس کا شریعت میں نقصان ہو رہا ہو، اسلامی حکام کی دھجیاں اڑ رہی ہوں، یہ غیرت کے بھی خلاف ہے اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. مردانہ کمزوری کی بنا پر طلاق لینا